بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ سیقول، دوسرا پارہ، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر آج 19۔ انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کریں گے آیت نمبر 153 سے 163 تک اس کی آیات ہیں ہماری، اور 11 ہی آیات ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اور پھر لفظی ترجمہ الفاظ کی وضاحت کے ساتھ، اور پھر آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ انہی آیات کی ہم تطبیق کریں گے۔ آغاز ہو رہا ہے آیت 153 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ الحمدللہ جی، بہت ہی خوبصورت آیت کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے ہمارے کلام کا آج کے، اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص کر کے مخاطب کر رہے ہیں ایمان والوں کو۔ تو جب کسی کا نام لے کے پکارا جاتا ہے، اس کا مطلب کوئی خاص بات کی جا رہی ہے، اور انسان پر چونکہ مشقتیں زندگی کا ایک مومن کا لازم حصہ ہے، راہ عمل کا لازمی نتیجہ بھی بتایا گیا اس میں کہ اس راہ میں مشکلیں اور آزمائشیں ہوں گی، اس کے لیے دعوت عمل کے ساتھ صبر و استقامت، مال اور جان کی قربانیاں ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ کن باتوں سے تم ثابت قدم رہ سکتے ہو اور ناکامیوں سے محفوظ رہو گے۔ نمبر 1 تو یہ بتایا گیا، صبر اور نماز کی مدد سے ان اعلیٰ صفات کا ظہور ہوگا جن سے تم میں مشکلات اور مصائب کے جھیلنے اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی قوت پیدا ہوگی۔ حقیقت میں نماز ہی کے ذریعے اور اللہ کے ذکر اور فکر سے روح کو تقویت ملتی ہے۔ یہ انقلابی راہ عمل ہے۔ جس جماعت میں یہ قوتیں ہوں گی وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ یعنی آزمائش تو شرط ہے، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن انسان نے کیا کرنا ہے؟ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ 2 چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ پھر ساتھ ہی رزلٹ بھی بتا دیا گیا کہ جو صبر کرتا ہے، کتنی بڑی خوشخبری دے دی گئی ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو جب اللہ کا ساتھ پانا ہے، اللہ کا دیدار پانا ہے، تو پھر دنیاوی مشکلات کے اوپر صبر بھی کرنا پڑے گا، واویلا نہیں کرنی ہے۔ کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، دل بڑا کر کے اپنے آپ کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے؟ والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، اللہ کی یاد کے ذریعے سے۔ دوسری راہ جو ہمیں بتاتے ہیں وہ ہے راہ حق میں موت نہیں ہے، یہ سر تا سر زندگی ہے۔ شہادت کی زندگی سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ شہید زندہ اور جاوید ہوتا ہے، لہٰذا موت کے خوف سے دلوں کو پاک کر لو۔ تیسری چیز ہمیں یہ بتائی جاتی ہے کہ ملت کے بام عروج پر پہنچنے کے 5 عناصر ہیں۔ نمبر 1 تہذیب اخلاق، نمبر 2 خاندانی اصلاح و تربیت، نمبر 3 اصلاح معاشرہ اور سیاسی تطہیر، اور چوتھا حکومتی اداروں کی اصلاح، نمبر 5 خلافت و امامت کبریٰ کا قیام۔ جہاد کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اصلاح خلق کے لیے جب قدم اٹھاؤ گے تو آزمائش کی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہے، بتایا گیا ہے، پہلے ہی بتا دیا گیا، ہمیں انفارم کر دیا گیا ہے کہ آزمائش کی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے۔ تو جو ان امتحانوں میں کامیاب ہوں گے انہیں بشارت دی گئی ہے۔ ایسے لوگوں پر ہر آزمائش کے وقت
اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کی طرف سے جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے ہم اس پر راضی ہیں، اور اس پر ہمیں اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ چوتھی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ مرکز قبلہ سے وابستگی، تعظیم شاعر اللہ اور حج کا قیام۔ ملت اسلامیہ کا اصل مقصد دنیا میں امامت کبریٰ کا قیام ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک مرکز ہو جہاں سے دینی، تبلیغی، تنظیمی اور سیاسی قوتوں کو قائم اور بحال کیا جائے، اور حج جیسے فریضے سے اس تنظیم کو بحال کیا جائے۔ آیت نمبر 158 تک یہی تذکرہ جاری ہے، اور آگے پھر فرمایا گیا کہ یہ قاعدہ جو کہ آیت نمبر 159 میں آ رہا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جتنا بڑا جرم ہوگا اس کی سزا بھی سخت ہوگی۔ کتاب اللہ کی تعلیم اور دعوت اللہ کا فریضہ امت مسلمہ کا ایک خاص اجتماعی فرض ہے۔ اگر دنیا کا لالچ یا خوف اس امر میں مانع ہوتا اور اس کے واضح احکام اور ہدایات کو جو لوگ سمجھ لینے کے بعد اپنا فرض ادا نہیں کرتے اور چھپاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے سزاوار ہیں۔ آگے آیت نمبر 160 سے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سزا اور لعنت سے بچنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ توبہ کرے، یعنی اس بری حالت سے اچھی حالت کی طرف لوٹنا اور گناہ سے نیکی کی طرف بڑھنا۔ نمبر 2 اپنے دل اور دماغ کی اصلاح کرنا تاکہ دوبارہ جرم یا برائی اس سے سرزد نہ ہو۔ نمبر 3 اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنا، اور جن احکام کو مخفی رکھا تھا اب اصلاح یافتہ زندگی اختیار کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے جو کسی جرم کے ارتکاب کے بعد توبہ اور اپنی اصلاح کر لے۔ کسی گناہ پر اڑ جانا اور آخر وقت تک اڑے رہنا اور قانون الہی کو ماننے سے صاف انکار کرنا اور اس کفر کی حالت میں ہی مر جانا بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے لوگوں پر ہر طرف سے لعنت ہی لعنت ہوتی ہے۔ کفر کے معنی چھپانے اور انکار کرنے کے ہیں، جو ایمان کی ضد ہے، کیونکہ ایمان کے معنی ماننے اور تسلیم کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں کفر کے کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ انسان سرے سے اللہ کا انکار کر دے، یعنی وہ تو بالکل ہی منکر ہوا، کافر ہوا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو مانے لیکن قرآن اور سنت کے احکام کو واحد ذریعہ ہدایت تسلیم نہ کرے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، زبان سے لا الہ کہہ دیا، لیکن عبادات وہ کیا کرتے ہیں؟ معبودان باطلہ کے کرتے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ وہ اللہ کے احکام کو تسلیم کرے لیکن جس ذریعے سے یہ تعلیمات پہنچی ہیں اس کا یعنی پیغمبروں کا انکار کر دے۔ ایسے ہی ہے کہ آپ قرآن کو مانیں، اللہ کے حکم کو مانیں، اور آپ سنت کو فالو نہ کریں، سنت کی پیروی نہ کریں۔ یہ تیسرا درجہ بتایا گیا۔ چوتھا یہ کہ پیغمبروں کو یکساں نہ مانے، کسی کو مانے اور کسی کا انکار کرے۔ پانچواں یہ کہ ان پیغمبروں کی جملہ تعلیمات میں سے بعض کو مانے اور عملاً بعض کا انکار کرے، یعنی جس چیز کو اپنے دل نے مان لیا بس اس پر عمل کر لیا، اور جس کو اپنا دل نہ مانے، خود کو مشکل لگے اور اس کا انکار کر دیا۔ چھٹی چیز یہ بتاتے ہیں کہ ان تعلیمات کو نظریاتی طور پر تسلیم کرے لیکن عملاً دانستہ طور پر نہ صرف نافرمانی کرے بلکہ اس پر اصرار بھی کرے اور دنیاوی زندگی میں اپنے خود ساختہ نظریات پر اڑا رہے اور نافرمانی کی زندگی بسر کرے۔ یہ زندگی کے مختلف رویے باغیانہ رویے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب رویوں سے ہمیں بچنے کی بارے میں تلقین کی ہے۔ آیت نمبر 163 میں فرماتے ہیں، اے لوگو تم مومن ہو یا منکر، کافر ہو، تم سب کا خدا ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جس کے احکام کی تعمیل کی جائے وہ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی پیچھے ساری صورتیں بھی بتا دیں کہ اگر ایسے بھی لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، گناہ ہو جائے تو اس پر کفر پر اڑے بھی رہتے ہیں، ساری باتیں بتا کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نرمی کا اظہار کرتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلے رکھتے ہیں، اپنے غفور الرحیم ہونے کی رحمان الرحیم صفات بیان کرتے ہیں کہ پھر بھی لوٹ آؤ اپنے اس خدائے واحد کی طرف جس کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں، اور استغفار کر لے مومن اور بچ جائے، کسی طرح سے نجات پا لے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا تعلیم القرآن سے ہمارا تھوڑا سا مختصر خلاصہ، اور اب ہم دیکھتے ہیں احسن البیان سے اس کی کچھ تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، انسان کی 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں، آرام اور راحت،
نعمت یا تکلیف اور پریشانی، نعمت میں شکر الہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے استعانت کی تاکید کی گئی ہے، یعنی اللہ سے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے مدد مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کسی پیر، ولی، اولیاء اللہ، غیر اللہ یعنی معبودان باطلہ کا ذکر کہیں قرآن مجید میں نہیں ملتا، صرف اور صرف اللہ سے مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں، یعنی دونوں حالتوں میں اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک محرمات اور معاصی کے ترک اور اس سے بچنے پر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر، دوسرا احکام الہیہ کے بجا لانے میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبر و ضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا ہے اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا، چاہے وہ نفس اور بدن پر کتنی ہی گراں ہوں، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا، چاہے خواہشات اور لذات کو اس کی طرف کتنا ہی کھینچ لے جائیں۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے شہداء کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں جن کو مصیبتیں پہنچتی ہیں اور وہ اسی حال میں دنیا سے اٹھا لیے جائیں، تو شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شہید مردہ نہیں ہے زندہ ہے، تو وہ زندہ کیسا ہے؟ ہماری طرح کھاتا پیتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایسی زندگی ہے جو برزخ میں ہے، یعنی ایک پردے کے اندر ہے، انسان اس کی سمجھ سے قاصر ہے۔ یہ زندگی اعلیٰ قدر مراتب انبیاء، مومنین، حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح، اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف یا سینے میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ نیز دیکھیے اس کے بارے میں حاشیہ دیتے ہیں آل عمران کا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر آئے گی۔ ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ حدیث شریف میں نقصان اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا پڑھنے کی بھی فضیلت اور تاکید آئی ہے، جسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ شعائر شعیرتن کی جمع ہیں جس کے معنی علامت کے ہیں۔ یہاں حج کے وہ مناسک مثلاً موقف، سعی، منحر، ہدی، قربانی کو اشعار کرنا وغیرہ کہا گیا ہے، اس سے مراد یہ سب چیزیں لی گئی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں فرماتے فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، اگر ان کا طواف نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کی شان نزول میں بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے قبل منات طاغیہ بت کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے، جس کی وہ مسلسل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے، اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی گناہ نہیں ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ بعض حضرات نے اس کا پس منظر اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت اصاف اور مروہ پہاڑی پر نائلہ بت رکھا ہوا تھا جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے تھے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خدش کو دور فرما دیا اور واضح کیا کہ اب یہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔ ایسر التفاسیر نے اس کو بیان کیا ہے۔ آگے ہمارے پاس آیت آتی ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، پہلے ذکر ہوا جن پر اللہ نے لعنت کی، وہ لعنت کیے گئے لوگوں کا ذکر، اور ساتھ ہی پھر اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامۃ
बिलिजाम मन्नार। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, जामे तिरमिज़ी की भी और हसन की भी। वक़ाला, जिससे कोई भी ऐसी बात पूछी गई जिसका उसको इल्म था और उसने उसे छुपाया तो क़यामत वाले दिन आग की लगाम उसके मुंह में डाल दी जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। यानी आपको एक चीज़ का इल्म है, कुरान और सुन्नत से वो चीज़ साबित है और आप उसका इल्म रखते हैं, तो हया की वजह से मतलब आप आर महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, या आप चाहते हैं कि इससे इसका फ़ायदा ना हो, कोई भी ऐसी बात जो आपसे इनके मुतालिक की जाए और आप उसको पर्दे में रख लेते हैं, तो आप अंजाम देख लीजिए कि उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। इससे मालूम हुआ कि जिनके बारे में यकीनी इल्म है कि इनका ख़ात्मा कुफर पर हुआ, उन पर लानत जायज़ है, लेकिन इनके अलावा लोगों पर लानत करना जायज़ नहीं है, क्योंकि मुमकिन है मरने से पहले उन्होंने कुफर से तौबा कर ली हो। मुसलमानों के हवाले से ये बात वाज़ेह है कि किसी भी बड़े से बड़े गुनाहगार मुसलमान पर लानत करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता जिन बाज़ मासी पर लानत का लफ्ज़ आया है, इनके मुर्तकबीन के बारे में कहा जा सकता है कि ये काम करने वालों पर अल्लाह की लानत हो। इस आयत में फिर दावत तौहीद आगे आ रही है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ये दावत तौहीद मुशरिकीन मक्का के लिए नाकाबिल फ़हम थी। उन्होंने कहा, अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। सूरह सौद में आएगा इंशाअल्लाह ताला। क्या उसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद बना दिया? ये तो बड़ी अजीब बात है। इसलिए अगली आयत में इस तौहीद के दलाइल फिर बयान किए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ आयत नंबर 163 पर व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और ये बहुत बड़ी आयत है अपने वज़न के एतबार से, क्योंकि ये आयत तौहीद है। सूरह बकरा की आयत में से यही जो अक़ीदा तौहीद के लिए है आयत, वो सबसे बड़ी आयत कहलाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जी, यहाँ हमारा मुख्तसर खुलासा तकमील होता है और अब हम इन अल्फाज की लफ्ज़ी तर्जुमा और वजाहत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। अल्लाह ताला के नाम की बरक़ात के साथ मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहा, या हर्फ़ निदा है और अल्लज़ीना आगे इसम आ रहा है, इसम मौसूल जमा मुज़क्कर का सीगा, तो इसलिए दरमियान में अय्युहा के साथ इसको जोड़ा गया है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो, आमनु ईमान लाए हो। आमना युमिनु से ईमानुन है, ईमान लाए हो फ़िल माज़ी का जमा मुज़क्कर ग़ाइब का सीगा है। इस्तईनु, मदद चाहो, तुम मदद तलब करो। ये इस्तिआनतुन से है, हमारा जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा इस्ताआना यस्तईनु से। बिस्सब्री, सब्र के साथ, बा हर्फ़े जारा है और अस्सब्र जो है ये इसम है, तो अस्सब्री इसने कर दिया। बिस्सब्री, सब्र के साथ, वस्सलाती, वा और अस्सलाती, नमाज के साथ। इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, इन्ना हर्फ़े नासिबा है और अल्लाह इसका इसम मंसूब, मा साथ है, अस्साबिरीना सब्र करने वालों के। साबिरीन हमारे पास इसम फ़ाइल है, जमा मुज़क्कर का सीगा है और फ़ाइलीन के वज़न पर है। सब्रुन इसका मादा है। बा और ला ना, तक़ूलू तुम कहो, ला तक़ूलू मत तुम कहो, क़ौलुन से है, नहीं जमा मुज़क्कर का हाजिर का सीगा क़ौल यक़ूलू से, क़ौलुन इसका मादा है। लिमन लिए, मन उनके जो, मन मौसूला है यहाँ पे। युक़तलू वो मारे जाएं, वो कत्ल कर दिए जाएं या कत्ल किया जाता है। क़त्लुन से है, मुज़ारे मजहूल का वाहिद मुज़क्कर ग़ाइब का सीगा क़तला यक़तुलु से, क़त्लुन इसका मादा है। फ़ी हर्फ़े जारा है, में सबीली राह या रास्ता, अल्लाही अल्लाह ताला की। अमवातुन मुर्दे, मौतुन की जमा है, मय्यतुन जो है उसकी जमा है ये अम्बात। बल बल्कि, अहयाउन जिंदा है, हय्युन की जमा है अहया।
و اور لیکن لیکن، لا تشعرون لا نہیں، تشعرون تم شعور رکھتے، تو یہاں پہ لائی نفی داخل ہوا ہے فعل مضارع کے جمع مذکر حاضر کے صیغے پر، شعارہ یشعر سے شعور، اس کا مصدر ہے تم شعور رکھتے، نہیں تم شعور رکھتے، نہیں تم اس بارے میں فہم رکھتے۔ و اور البتہ، نبلونکم ضرور بھی ضرور ہم آزمائیں گے، لنبلون ہم ضرور آزمائیں گے، بلا ان سے ہے مضارع بانون تاکید ثقیلہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، بلا یبلو، کم تم کو، بشیئن کسی قدر یا کسی چیز کے ساتھ، من سے، الخوفی خوف، من حرف جارہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس، الخوفی خوف سے، و اور الجوعی بھوک سے، خوف سے اور بھوک سے۔ بھوک سے انسان کو کس طرح آزمایا جاتا ہے؟ جیسے انسان کے اوپر کبھی رزق جو ہے کشادہ کر دیا جاتا ہے اور کبھی انسان کے اوپر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ و اور نقصن نقصان سے یا گھاٹے سے یا کمی سے، آپ دیکھتے ہیں جیسے کبھی ہوتا ہے کاروبار میں آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، یا آپ گھر بناتے ہیں اس میں کسی طرح سے مالیت کم پڑ جاتی ہے، یا کسی بھی طرح سے زندگی کے کچھ ایسے ایسٹس ہیں جس میں آپ کی کمی کر دی جاتی ہے جو کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اور پھر ایک اور آزمائش، من الاموالی، من سے، الاموالی مالوں سے، مال کی جمع ہے اموال، و اور الانفسی جانوں سے، یعنی جان کیا ہے؟ انسان کی اپنی زندگی بھی ہے، اپنا جسم بھی ہے، اور اس کے اولاد بھی ہے، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آزمائش انسان پر آ جاتی ہے۔ و اور الثمراتی پھلوں سے، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں پورے پورے کھیت کھلیان جو ہیں لوگوں کے تباہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی آ چکا ہے، جو دو شخصوں کا واقعہ ہے کہ دونوں نے، ایک نے اللہ کی راہ کے لیے کہا اور اللہ کی طرف سے سمجھا تھا اس کو، اور دوسرے نے کہا یہ تو میری اپنی محنت کی کمائی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائش بھیجی اور اس کے سارے باغ کو آگ لگا دی تھی۔ تو اسی طرح سے اللہ کی طرف سے پھلوں کی طرف بھی آزمائش آتی ہے۔ و اور بشر پیچھے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، اور یہاں پہ فرما دیا خوشخبری ہے، خوشخبری سنا دیجئے۔ بشر ہمارے پاس تبشیر ان سے ہے، امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، بشرا یبشرو، تبشیر ان سے، آپ خوشخبری سنا دیجئے، الصابرین صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ جو، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے یا پہنچی، ہم ان کو جب وہ پہنچتی ہے، یہاں پہ اصابتن سے ہے ماضی واحد غائب مؤنث کا صیغہ، اصابہ یصیبو، ہم ان کو، مصیبتن کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت، قولو وہ کہتے ہیں، اب ایمان والوں کا طرز عمل بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، مینس کسی قسم کا بھی نقصان ہوتا ہے، جانی مالی ثمرات کا، جانوں کا، کسی قسم کا بھی، تو فوراً کیا بول اٹھتے ہیں، قولو وہ کہتے ہیں۔ قولو بھی ہمارے پاس قول یقولو سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قولن اس کا مادہ ہے، انا اور نا ضمیر ساتھ جوڑی گئی ہے، انا حرف ناصبہ، بے شک، نا ہم، لی حرف جارہ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، و اور انا بے شک ہم، الیہ الا اور ہی ہے، ٹھیک ہے، الا طرف ہی اس کی، اللہ کی طرف ہی، راجعون لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، رجوع ان سے ہے اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر کا، راجعون فاعلون کے وزن پر ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم علی اور ہم ہے، علی حرف جارہ ہے اس لیے آگے ہم کی بجائے ہم آ رہا ہے، ان پر صلواتن درود ہے، عنایات ہیں، شاباشیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کے لیے دعائیں ہیں، جیسے آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور دعائیں کی جاتی ہیں، تو یہاں پہ صلاۃ کی جمع کیا ہے، صلاتن اس کی واحد ہے، اور صلواتن جو ہے یہ جمع ہے، من
سے ربہم، ربی پروردگار، رب، ہم ان کے، من حرف جارہ کی وجہ سے ربہم جو تھا وہ ربہم ہو گیا، اور رحمتن اور رحمت ہے، اولئک اور یہی لوگ، ہم وہی، آپ دیکھیے دو بار تاکید ہو رہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ کی طرف سے ایک پکی جو ہے گارنٹی دی جا رہی ہے، اولئک پھر وہی لوگ، پھر آگے آتا ہے ہم وہی، المہتدون ہدایت پانے والے ہیں۔ مہتدون بھی ہمارے پاس اہتداء سے ہے، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ، اور اس کا جو مہتدون ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ اسم فاعل کا جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، اور ہم کے بعد آپ دیکھیں کہ مہتدون میں بھی فاعل موجود ہے، یعنی 3 تاکیدیں آ رہی ہیں، ایک واولئک وہی لوگ، پھر ہم تاکید کے لیے کہ وہی، پھر المہتدون میں بھی کہ ہدایت پانے والے، راہ پانے والے ہیں۔ ان بے شک، الصفا صفا، و اور المروہ مروہ، من سے شعائری، شعائر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نشانی کو یا نشانیاں ہیں، یہاں پہ شعیرتن کی جمع ہے یہ، تو عبادتوں کی جگہ جو ہوتی ہے، حج کی قربانیاں جو ہیں ان کو شعائر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، پس من جو شخص، من یہاں پہ موصولہ ہے، حج کرے، حج کیا ہے؟ حجہ ہمارے پاس فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس نے حج کیا، زیارت کی، حجہ یحج سے، البیتہ گھر کی یعنی بیت اللہ کی، او یا اعتمرہ وہ عمرہ کرے، اعتمرہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا واحد مذکر کا صیغہ آ رہا ہے کہ وہ عمرہ کرے، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یہ کہ، یطوفا وہ طواف کرے، تطوفن سے ہے ہمارے پاس تطوفن، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، تطوف یطوف، بہما ان دونوں کا، اور من جو کوئی، تطوع اپنی خوشی سے کرے، تطوع بھی ہمارے پاس جو ہے یہ بھی آ رہا ہے صیغہ ماضی واحد مذکر غائب کا، اس نے خوشی سے نیکی کی یا اس نے خوشی سے اس نیکی کو اپنایا یا وہ کرے، خیرن کوئی نیک کام، پس یا تو، ان بے شک، اللہ تعالیٰ، شاکرن قدردان ہے، شکر کرنے والا تو اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا شکر گزار تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا قدردان ہے، اس کی قدر کرنے والا ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، فاعلن کے وزن پر آ رہا ہے، شکرن اس کا مادہ ہے، علیم جاننے والا ہے، بہت علم رکھنے والا ہے، دانا ہے، ان بے شک، الذین جو لوگ، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، کتم یکتم سے، کتمن اس کا مادہ ہے، فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ما جو، انزلنا نازل کیا ہم نے، انزلنا بھی انزلہ ینزل سے ہے ہمارے پاس انزالن، اور انزلنا جو ہے جمع متکلم کا صیغہ فعل ماضی کا آ رہا ہے ہمارے پاس، نازل کیا ہم نے، من سے، البیناتی کھلی دلیلوں یا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات بھی کہہ سکتے ہیں، اور الہدا ہدایت، یا راہ یا رہنمائی، من سے، بعدی بعد، ما جو، بینا بین بھی ہمارے پاس جو ہے بیان کیا ہم نے، بینا ہے، تبیین سے ہے ماضی جمع متکلم کا صیغہ، بینا یبین سے، ہم نے بیان کیا ہو اس کو، لی حرف جارہ ہے لیے، الناسی لوگوں کے، للناسی لوگوں کے لیے، فی میں، الکتابی کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم لعنت کرتا ہے، ہم ان پر، اللہ سامنے اس کا فاعل موجود ہے، یلعن جو ہے یہ ہمارے پاس لعنن سے ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، لعن یلعن، تو آگے اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، اور یلعن لعنت کرتے ہیں ہم ان پر، اللاعنون
لعنت کرنے والے، فاعلون کے وزن پر آ رہا ہے، یہ اسم فاعل ہے ہمارے پاس، جمع مذکر کا صیغہ، الا مگر یا سوائے، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے، تابو یا آپ ایسے بھی معنی کر سکتے ہیں، پیچھے اسم موصول ہے تو وہ لوگ جو تابو توبہ کی انہوں نے، تابہ یتوبو سے فعل ماضی کا ہمارے پاس یہ صیغہ آ رہا ہے غائب مذکر کا، توبتن اس کا مصدر ہے، وہ اصلحو اور اصلاح کی انہوں نے، اصلحو بھی اصلاحن سے ہے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، اصلح یصلح سے، و اور بینو اور بیان کیا انہوں نے، بینو بھی فعل ماضی ہے ہمارے پاس جمع مذکر غائب کا صیغہ، بھی اس کی میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے، فاولئک پس یہی لوگ کہ اتوبہ میں رجوع کروں گا، میں توبہ قبول کروں گا، توبتن سے ہے، مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے ہمارے پاس، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، علیہم ان کی، و اور انا میں، التواب بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، صیغہ ہے یہ مبالغہ کا، اللہ کی صفت کے لیے یہ معنی جو ہے استعمال ہوتا ہے، دیگر معنی کے لیے دیکھو جو ہے وہ لغت کے بارے میں ان کو بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ لغت میں تلاش کر لیجئے، تواب جو ہے عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، فعال کے وزن پر ہے، یعنی بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کے لیے معنی استعمال ہوتا ہے، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے، ان بے شک الذین وہ لوگ جو، یا جو لوگ بھی آپ صرف معنی کر سکتے ہیں، کفرو کفر کیا انہوں نے، کفر یکفرو سے ہے، کفرن اس کا مادہ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، و اور ماتو وہ مر گئے، و وہ مرے، موتن سے ہے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ماتا یموتو سے، وہم اور وہ، کفارن کافر تھے، یا واؤ یہاں پہ حالیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک یہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے ہمارے پاس، لعنت اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، و اور الملائکتی فرشتوں کی لعنت ہے، و اور الناسی اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب، یعنی تمام لوگوں کی بھی جو ایمان والے ہیں ان سب کی طرف سے بھی ایسے لوگوں پر لعنت ہے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے، خالدن اس کی واحد ہے، فیہا اس میں، لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا، تخفیفن سے ہے، مضارع مجہول کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، لا یخفف، عنہم ان حرف جارہ اور ہم اس کے ساتھ اسم ضمیر آئی ہے، عنہم ان سے، العذاب عذاب، و اور لا نہیں، ہم ان کو، ینظرون مہلت دی جائے گی، ینظرون یہاں پہ نظرون سے نہیں ہے، مطلب دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، مہلت کے معنی میں آ رہا ہے کہ ڈھیل دی جائے گی، نہیں وہ مہلت دیے جائیں گے، انذارن سے ہے، مضارع مجہول کا جمع مذکر غائب کا صیغہ، و اور الہ معبود، الہ کم تمہارا، الہن اللہ ہے، الہ ہے، معبود ہے، واحدن ایک ہی، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، الرحمن نہایت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربان جو رحمان صفت ہے، یہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر نچھاور کی ہوئی ہے کہ بار بار خطائیں گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو بند نہیں کرتے، اگر ایسا ہوتا کہ ہر گناہ کے بدلے فوراً محاسبہ کیا جاتا
تو انسان کے اعمال کے مطابق ہر رات انسان کا چہرہ سیاہ ہوتا اور اس کے اوپر دنیا کی تمام نعمتیں بند کر دی جاتی ہیں اور اسے ہر رات زمین کے اندر دھنسا دیا جاتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور رحیم صفت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم پر نچھاور کریں گے کہ اتنی بے انتہا گناہ، اور اللہ تعالیٰ کے آگے انسان اپنے اعمال لے کر جائے گا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان و رحیم صفت کو لے کر اور اس صفت کے اوپر ہم اپنے گناہ جو ہیں وہ کرتے چلے جائیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ ایسے جو خیالات ہیں یہ ہمارے اندر شیطان ڈالتا ہے، جو ہمارے نفس کے اندر ڈالتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نفس سے ہمیں پناہ دے۔ ہمیں ہر لمحہ یہی چیز سامنے آنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواب الرحیم ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو ہمیں لمحہ لمحہ ہر ایک گناہ کے فوراً بعد کیا کر لینا چاہیے؟ توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ ایسے ہی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں، اور تطبیق کے وقت اپنی پینسل کو اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ نوٹ کر لیا کریں ساتھ ساتھ جو مسٹیکس بتائی جاتی ہیں، بعد میں آپ جب سناتے ہیں تو اس وقت یہ غلطیاں نہ ہونے پائیں، پھر آپ اچھی طرح سے پریکٹس کر سکیں۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو آپ ان الفاظ کو ذرا فوکس کریں گے زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ اور جو لیسن آپ سے رہ جایا کرے، آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا جو چینل ہے یوٹیوب چینل المدرسہ ام علی شان ہمارا، اس کو جن جن بہنوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ آپ کر لیں، تاکہ اگر موبائل سے بعض بہنیں یہ بھی شکایت کرتی ہیں کہ ان سے لیسن ڈیلیٹ ہو گیا تھا گروپ میں سے، تو آپ کو وہاں پہ سارے لیسنس جو ہیں ہمارے پوسٹ ہو چکے ہیں، وہاں پر اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے دوبارہ نکال کے اس کے ساتھ اچھے سے پریکٹس کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 153 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا حرف ندا ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں فتحہ قائمہ ہے اور اوپر چھوٹی سی مد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مد جو ہے ہماری مد منفصل جائز ہے، کیونکہ یا الگ حرف ہے، پھر ایوہا آ رہا ہے، ایوہا یہاں پہ جوڑ کر لکھا گیا اس لیے آپ کو الگ سے نظر نہیں آ رہا، لیکن حقیقت میں کیا ہیں، یہ دو لفظ ہیں، یا ہے اور پھر ایوہا، تو درمیان میں فاصلہ ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل جائز ہے، اس کو آپ نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے الذین میں دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، آمنوا استعینوا، تینوں جگہوں پہ آپ دیکھیے، آ میں بھی فتحہ قائمہ ہے، قائم مقام الف مدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور پھر نس سین کی آواز میں سیٹی لے کر آنی ہے، ہمس پیدا ہوگا ساتھ میں، اینو میں عین کی آواز آئے گی آپ کی، اینو نہیں کہنا، حمزہ نہیں آنا چاہیے، عینو، آمنوا استعینوا، یا مدہ واو مدہ کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یا مدہ کے تحت آپ نے ہونٹوں کو پست کر دینا ہے تاکہ آواز باریک رہے، اور 2 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے نو میں دونوں ہونٹ گول ہو جائیں گے اور اس کو بھی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ بالصبری، یہاں پہ آپ نے صاد کی آواز کو پر رکھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کے اوپر تشدید بھی ہے، سختی سے ادا کیجیے، بالصبری، پا کے اوپر کلکلا کریں گے، را مرقق ہو جائے گی، باریک پڑھی جائے گی، والصلاۃ، والصلو نہیں کہنا، آپ نے صاد کو پر کرنا ہے، لام باریک ہی رہے گا، اور آخر پہ گول تا ہے، تا مربوطہ، اس پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف ابدال ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم نے ہا میں بدل دینا ہے، والصلاۃ، وقف کرتے وقت آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، کیونکہ فتحہ قائمہ کے بعد حرف ہم ساکن کر رہے ہیں، عارض وقف ہو رہی ہے، مد عارض وقفی، تو اس لیے اس کو یہاں پہ 6 کاؤنٹ کریں گے، اور آخر پہ ہا کی آواز کو آپ نے پرومنٹ کرنا ہے۔ ان میں غنہ واجبہ ہے، اللہ لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا، مع الصابرین، صاد کے اوپر وہی تشدید ہے، سختی سے پڑھتے ہوئے اوپر فتحہ قائمہ ادا کرنی ہے اور پر پڑھنا ہے اس کو، صابے نہیں کہنا، صابی، بی بازر بی، اور رین میں یا مدہ کے بعد مدارس وقفی پیدا ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، 2 طریقے بتائے گئے ہیں،
صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے۔ آپ کو کسی جگہ پہ پورے قرآن مجید میں نہیں کہا گیا کہ آپ پیر و فقیروں کے پاس دوڑ جایا کرو، کسی مزاروں پہ جا کے منتیں مانا کرو، کوئی آپ کی دعاؤں کو سنے گا، کوئی آپ کی دعائیں مستجاب کرے گا، کوئی آپ کی مدد کرے گا۔ کسی بھی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ آیت کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آرڈر کر رہے ہیں کہ صبر کر کے، یعنی جب آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ کسی مشکل میں پڑ گئے ہیں، تو رک جاؤ، تھوڑا سا ٹائم صبر بھی کر لو۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے نا، کہ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ یہ تو آزمائشیں ہیں، اللہ تمہیں آزمائے گا۔ بس یہ دو چیزیں ہیں جن کی طرف حکم دے دیا گیا کہ تم نے ان دو چیزوں کو، اور نماز سے آپ اپنی نماز، عبادات، نفل اور اذکار، درود ابراہیمی کے ساتھ بھی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ وہ پڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگیں، اذکار کریں، اللہ کے ناموں کا ورد کریں، اسی طرح سے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 154 دیکھ لیجئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ولا میں لام الف لا ہے، الف مدہ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ولا تقولو نہیں کہنا، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ پہلے الف مدہ ہے، پھر قو اور لو دونوں جگہوں پہ آپ نے قوف کو پر پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر دینا ہے اور واو مدہ ادا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لیمن یق، یہاں پہ بھی نون ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے، ادغام مع الغنہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ یق میں قوف کو پر پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی آپ نے پر کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو باریک حروف ہیں یعنی دال اور جیم، اس پر باریک قلقلہ ہوگا، جیسے اد، اج، لیکن قوف، قا، یہ آپ نے پر پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اق، اط، اس طرح سے آپ نے یہاں پہ قلقلہ بھی پر کرنا ہے۔ یقتلو، یقتلو، تا باریک رکھیے گا آگے۔ فی سبیل دونوں جگہوں پہ یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ للہ، اللہ لفظ جلالہ کے پیچھے آپ دیکھیے کسرہ آ رہی ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے۔ اموات میں آپ نے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کرنا ہے اور آگے مدارس وقفی کرتے ہوئے اگر آپ تا ساکن کر رہے ہیں تو پھر تا پر ہمز پیدا ہوگی، اموات، ٹھیک ہے۔ بل نہیں کہنا آگے، بل حمزہ کے بعد ہا وسط حلق میں جائے گا اور حمز کی آواز ہوگی، ساتھ آپ نے اس کو سٹاپ کرنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا۔ بل یا میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ولیکن نہیں کہنا آگے، ولیکن لا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، فتح قائمہ ہے اس لیے اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کلا میں آپ نے نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو ادغام بلا گنہ کرنا ہے، بغیر گنہ کے، ٹھیک ہے۔ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کلا میں ادغام بلا غنہ کر دیں گے اور آگے لام الف لا الف مدہ ادا کریں گے اور تش، یہ شین کے اوپر تفشی کریں گے، عین کے اوپر ہونٹوں کو گول کیجئے، ضمہ ہے اور عین کی آواز وسط حلق سے نکلے گی۔ تشعو نہیں کہنا، حمزہ نہیں آنا چاہیے، تشعرون، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، آخر پر مد عارض وقفی ہو جائے گی، رون کی آواز نہیں آنی چاہیے، ایک غنہ کا اضافہ نہیں کرنا بلکہ اس کو سیدھا رون، آخر پہ نون ٹچ ہوگا بس۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا، یعنی ان کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے، تم شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 155 دیکھ لیجئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَب میں با کے اوپر قلقلہ کریں گے، ون میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کم بھی
یہاں پہ بھی میم ساکن کا قاعدہ ہے، اخفاء شفوی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، بشئی میں یا لین ادا کرنا ہے، ام من الخوفی یہاں پہ تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے، ادغام مع الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، خو میں آپ نے منلو نہیں کہنا، من الخوفی لام کو ساکن کرتے ہوئے آگے خو کو پر پڑھنا ہے اور واو لین ادا کرنی ہے، والجوعی ادھر بھی جو میں واو مد ادا کرنی ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیجیے، ونق قوف کو پر پڑھتے ہوئے یہاں پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، ونقص صاد کو پر پڑھنا ہے، تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے ہمارے پاس، ادغام مع الغنہ 2 کاؤنٹ کریں گے، ونقص من الاموال اموال میں ہمارے پاس میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع آ رہا ہے، اس کو لمبا نہیں کھینچنا، والانفسی میں نون ساکن کا قاعدہ اخفاء حقیقی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، والثمرات سا کے اوپر تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، والثمرات سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، را کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں اور پر پڑھنا ہے اس کو، آخر پہ آپ اس کو وقف کر رہے ہیں تا کے اوپر تو تا ساکن ہو رہی ہے، یہاں پہ ہمس پیدا ہوگی، وبشی شین کے اوپر سختی کیجیے، تشدید ہے، اور را باریک پڑھتے ہوئے آگے صاد کو پر پڑھنا ہے، اوپر فتحہ قائمہ بھی ادا کرنی ہے، وبشر الصابرین آخر پر مد عارض وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجیے۔ آیت نمبر 156 دیکھ لیجیے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، الذین میں وہی زال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یا مد ادا کرنی ہے، اذا میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اصحا میں صاد اور الف پر ہو جائیں گے، سیٹی کی آواز کے ساتھ آپ نے اس کو پر پڑھنا ہے، بت ہم میں تا کے اوپر ہمس کرنا ہے، ہم مصیبت میں میم ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے، ادغام شفی یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے مصیبہ صاد کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ کھینچنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے اگر ہم ملاتے ہیں مصیبت قالوا تو یہاں تنوین کا قاعدہ اخفاء حقیقی ہوگا، اس کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، قوف الف قا پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، لو میں پھر مد منفصل جائز آ رہی ہے ہماری، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ان نا میں غنّے واجبہ بھی اور پھر آگے الف مدہ بھی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، انّا نہیں کہنا ورنہ ایک معنی آپ سکپ کر دیں گے، یہ 2 معنی دے رہا ہے، بے شک ہم، انّا اور نا، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس لیے اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، پہلے انّا کو پھر نا کو، انّا للہ لفظ جلالہ باریک پڑھا جائے گا، وَإِنَّا یہاں پہ آپ نے اس نا کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے تھوڑے سے فاصلے کے بعد، تو پہلے آپ نے غنّے واجبہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنی ہے، اور پھر مد منفصل جائز 4 کاؤنٹ کرنا ہے، پھر آگے علیہ نہیں ہے الیہ، آواز کو اپنی پست کیجیے، ہونٹوں کو پست کیجیے، الیہ لئی میں یا لین ادا کرنی ہے، راجعون میں را جو ہے ہماری مفخم پڑھی جائے گی، اس کو فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، جیم کی آواز کبھی آپ را جی نہیں کہنا، چی یہ آواز نہیں آنی چاہیے، را جی جیم زیر جی، را جی کبھی آواز کے ساتھ پڑھیے، راجعون، عون میں عین ہے وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے مدارس وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے، ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 157 دیکھ لیجیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، اگر آپ نے وقف کیا ہے تو ورحمہ
اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر تم و اولائکا ہو جائے گا، پھر ادغام مع الغنہ ہو جائے گا، آگے واو آ رہا ہے۔ صلواتم من، یہاں پہ آپ دیکھیے صاد پر پڑھا جائے گا سیٹی کی آواز کے ساتھ، وا کو آپ نے فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تم من میں، تم میں تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، یعنی غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اسے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، جبکہ من ربی، میر ربی پڑھا جائے گا، من کی آواز اسکپ ہو جائے گی اور ربی جو ہے اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، تو میر ربی، میر ربی، یہ ادغام بلا غنہ ہو جائے گا۔ پھر آگے را کو مفخم کرتے ہوئے باقی پر تشدید ادا کیجیے، سختی سے پڑھنا ہے اور کسرہ کی آوازوں کو باریک رکھتے ہوئے آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کریں گے۔ آگے ورحمہ میں بھی را مفخم پڑھی جائے گی، ہا کی آواز وسط حلق سے باریک ادا کیجیے، اگر آپ وقف کریں گے تو گول تا ہا میں بدل جائے گی، پھر آپ نے اس کو عکس حلق سے ادا کرنا ہے، ورحمہ، مہ موٹی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے، اور ملا کے پڑھیں گے تو بتاتی ہوں میں نے آپ کو کہ اس میں ادغام مع الغنہ ہو جائے گا۔ اولائکا میں بھی ہمارے پاس مد متصل واجب ہو رہی ہے، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ہم المہتدون میں بھی ہم اور مہ دونوں جگہوں پہ ہا جو ہے یہ عکس حلق سے نکلے گا، اس کو موٹا پڑھنا ہے، حمل نہیں کہنا، محتدون بھی نہیں کہنا، ہم المہتدون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ جو پیچھے اعمال بتائے جا رہے ہیں اس کے حساب سے کہا گیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، صرف اللہ سے مدد طلب کرنا، صبر اور نماز کے ساتھ طلب کرنا، اور صبر کے ساتھ پھر صبر کے جو آپ کو طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس کس طریقے سے صبر کرنا ہے وہ، اور پھر جب مصیبت پہنچے تو بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پھر رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے اوپر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتھ ہی ان کے بارے میں واضح کر دیا کہ وہ لوگ ہی ہدایت پر ہیں۔ آیت نمبر 158 دیکھ لیجئے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یہاں پہ کچھ الفاظ کے اوپر تشدید ہے، ان الفاظ کو آپ انڈرلائن کیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ شد نہیں ادا کریں گے تو یہ پھر صیغہ بدل جائے گا، سنگل ہو جائے گا، اس کا جو باب ہے، جو وزن ہے، یعنی جو اوزان دیے گئے ہیں ہمیں عربی گرامر میں، وہ چینج ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کی تجدید ادا نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ عربی گرامر کے بغیر تجوید نہیں سیکھ سکتے آپ، اور تجوید کے بغیر عربی گرامر نہیں سیکھ سکتے۔ یہ آپ کا تجوید و تفہیم کورس اسی لیے رکھا گیا ہے کہ دونوں چیزیں، بلکہ 3-4 چیزیں آپ کی انکلوڈ کی گئی ہیں بیچ میں۔ تو اب انڈرلائن کر لیجئے۔ پہلے تو آپ کے پاس ہے ان، غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ نصفا، صاد کے اوپر تشدید ہے، سختی کرنی ہے، ان نصفا، ان صفا نہیں کہنا، صفا الف مد ادا کرنی ہے، والمروۃ، ول کو ساکن کرنا ہے اور ما یہ بھی ساکن کرنا ہے، را پر پڑھی جائے گی۔ آگے من شعائر اللہ، من پہ اخفا حقیقی کریں گے، من شعا میں ہمارے پاس مد متصل واجب ہو رہی ہے، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ شعائی، ای کی آواز آپ نے عین میں نہیں بدلنی، ٹھیک ہے، پیچھے عین ادا کرتے ہوئے آگے حمزہ کی آواز کو عین میں نہیں بدلنا، شعائی نہیں کہنا، شعائی، ای حمزہ سے ای، یہ ساؤنڈ آپ کی ڈیفرنٹ محسوس ہونی چاہیے، عین اور حمزہ میں فرق ہونا چاہیے۔ را مرقق پڑھی جائے گی، یہاں پہ باریک پڑھی جائے گی، اور اللہ لفظ جلالہ کو بھی باریک پڑھا جائے گا، تو یہاں پہ را بھی مرقق ہے اور لفظ جلالہ بھی باریک پڑھا جائے گا۔ آخر پہ جب آپ وقف جائز ہے اگر کرنا چاہیں تو پھر آپ نے ہا کی آواز پھر بھی لے کر آنی ہے، من شعائر اللہ فمن حج، نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، اور حج البیت، جیم کے اوپر تشدید ہے، سختی سے ادا کیجیے، حج البیت، حج البیت، بئی میں یا لین ادا کریں گے، اوی
तमारो वाओ ज़ेर वी है, आइन के साथ साकिन मिला के अवी तमारो वी तमारो, आइन को वस्ते हलक में ले जाइए, रॉ को मुफखम करना है, पुर पढ़ना है। फ़ला जुनाहा, लाम अलिफ ला है, अलिफ मद अदा कीजिए। और अलैहि में या लीन है हमारे पास, आइन को वस्ते अलग से अदा करना है। ही में आप देखिए अलैहि, अलैहि नहीं कहना, अलैहि, ये भी एक से हलक से निकलेगी। आगे यतौवफ़, आई में इदगाम अलगुन्ना होगा, 2 काउंट करने हैं। फिर यतौ, त्वा को पुर भी पढ़ेंगे, त्वा के ऊपर तशदीद भी है, सख्ती भी करेंगे। आगे वाव के ऊपर भी तशदीद है, सख्ती भी करेंगे। यतौवफ़, यतौवफ़ बिहिमा, कसरा की आवाज़ें बारीक रखिएगा, बिहिमा। वमन, इख्फा हकीकी करेंगे, यहाँ पे नून साकिन का कायदा, 2 काउंट करने हैं। आगे आप ये ध्यान रखिएगा कि ता और त्वा दोनों मखरज तो एक है, लेकिन त्वा को पुर पढ़ना है, ता को बारीक रखना है, और वाव के ऊपर तशदीद है, सख्ती भी करनी है। तत्कव्वा, तत्कव्वा, वाव कहते वक्त होंठ गोल हो जाएं, ऊपर फतह कायमा है, ऊपर फतह है, होंठ खोल देने आपने। तत्कव्वा, ठीक है। खैरन, खई में ख्वा को पुर पढ़ेंगे, या लीन है आगे अदा करते हुए, आगे इख्फा हकीकी करेंगे, तनवीन का कायदा। फ़इन्नल्लाह में गुन्ने वाजिब और लफ्ज़ जलाला को आगे पुर पढ़ेंगे। शाकिरुन में रुन अलीम में तनवीन का कायदा है, इजहार हल्की करेंगे। अलीम में आइन की आवाज़ वाज़ह कीजिए, वस्ते हलक से निकाल के, और मदारिस वक्फ़ी कर देंगे। बेशक कोह सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो शख्स खाने काबा का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों का तवाफ़ करे, बल्कि तवाफ़ एक किस्म का नेक काम है, और जो कोई नेक काम करे तो अल्लाह ताला कदर शनास है और दाना है। आगे आयत नंबर 159 देख लीजिए। इन्नल्लज़ीन यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। इन्ना में वही पीछे वाली आयात की तत्बीक ही है, गुन्ने वाजिबा है, और आगे दाल को नरमी से पढ़ते हुए या मदा खींचनी है। यक तुमूना, काफ के ऊपर हमस करेंगे, ता के ऊपर ज़म्मा है, होंठों को गोल कर लीजिए, और मूना में भी वाव मद अदा करेंगे। मा अंज़लना में मद्द मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करना है। अल में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी करना है, 2 काउंट करने हैं। जल ना, ज़य की आवाज़ जो है सीटी की होगी, और ज़ाय की आवाज़ सीटी की होगी, और लाम के ऊपर कलकला नहीं करना। अनज़लो नहीं कहना, अनज़लना, अलिफ मद अदा कीजिए। मिनल बय्यी, बय्यी, या के ऊपर तशदीद है, सख्ती कीजिए। ना में फ़तहा कायमा है, 2 काउंट करने हैं। वल हुदा में भी दाल के ऊपर फ़तहा कायमा है, 2 काउंट करने हैं। मिन बादी में नून साकिन का कायदा इक़लाब हो रहा है, नून की आवाज़ को मीम में बदल कर पढ़ेंगे, 2 काउंट करने हैं यहाँ पे भी। मा बय्यन्ना में भी हमारे पास या के ऊपर तशदीद है, सख्ती कीजिए। नून के ऊपर शद है, तो गुन्ने वाजिबा करते हुए ऊपर फ़तहा कायमा है, 2 काउंट करने हैं, ठीक है। बय्यन्नाहु लिन्नासी में भी गुन्ने वाजिबा है, 2 काउंट करने हैं। फ़िल किताब भी कहते वक्त आपने फ़िल नहीं कहना, फ़िल स्टॉप करना है। उलाइका में 5 काउंट करने हैं, मद्दे मुत्तसिल वाजिब है। यलअनुहुमुल्लाहु, नून के ऊपर ज़म्मा है, दोनों होंठ गोल कीजिए। हुमुल्लाहु, यहाँ पे भी होंठ गोल रहेंगे, लफ्ज़ जलाला को भी पुर पढ़ना है, लेकिन पीछे आपने मीम को मोटा नहीं कर देना, मूल मूल नहीं कहना। यलअनुहुमुल, हुमुल, ये लाम बारीक रहेगा, मीम भी बारीक, लाम भी। आगे लाहु कहते वक्त आपने मोटा कर देना है। यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, ये वाला लाम बिल्कुल ही बारीक है। हुमुल लाइनून, बस फतहा कायमा अदा करते हुए आगे नून पे मद आरिज़
وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ جو لوگ یقیناً ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان کو ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 160 دیکھ لیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ إِلَّا الَّذِينَ میں آپ نے لمبا نہیں کرنا، إِلَّا الَّذِينَ نہیں کرنا، إِلَّا الَّذِينَ بس تشدید ادا کرنی ہے آپ نے دونوں جگہوں پہ۔ تابو الف مدہ واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وَأَصْلَحُوا میں اوس نہیں کہنا، آپ نے حمزہ کی آواز کو موٹا نہیں کرنا، حمزہ کی آواز کو باریک رکھیے اور صاد کو آپ نے پور کرنا ہے، صاد کے اوپر حمز بھی ہوگی اور ساتھ میں اس کو سیٹی کی آواز کے ساتھ آپ نے پور پڑھنا ہے۔ وَأَصْلَحُوا حو میں بھی سانس کی آواز آئے گی، وسط حلق سے آپ نے ادا کرنا ہے اور واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے۔ وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا بَيَّ یا کے پر تشدید ادا کیجئے اور نو بے دونوں ہونٹوں کو گول کر لینا ہے، واو مدہ ادا کرنی ہے۔ وَبَيَّنُوا فَأُولَئِکَ میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اتوبو میں واو مدہ ادا کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علیہم میں یا لین ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ یہاں پہ بھی آپ نے تا کے اوپر بھی تشدید ادا کرنی ہے، واو کے اوپر بھی تشدید ادا کرتے ہوئے آگے الف مدہ ادا کرنی ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ میں بھی آپ نے را کی تکرار ہوگی 2 دفعہ اور را کو پر پڑھنا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رحیم ہا کی آواز باریک وسط حلق سے نکلے گی۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 161 دیکھ لیجئے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ ان میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، کفرو میں را مفخم پڑھی جائے گی اور واو مدہ ادا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وماتو میں الف مدہ واو مدہ ہے، وہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کرنا ہے۔ کفارن میں فا کے اوپر تشدید ہے، فا میں ہمس بھی آئے گی، سختی بھی کرنی ہے۔ کفارن را مفخم پڑھی جائے گی اور تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہے۔ اولئک میں وہی مد متصل واجب 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علیہم میں یا لین اور میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع۔ لعنت اللہ عین کو وسط حلق میں لے جائیے اور قلقلہ نہیں کرنا ہے اس کے اوپر، لا نہیں کہنا، لا بس یہ سٹاپ ہو جائے گی آواز۔ تو اللہ میں لفظ جلالہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ والملائکتی میں بھی 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، مد متصل واجب ہے۔ والناسی میں غنہ واجبہ کرنا ہے، نون مشدد ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ نا میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، الف مدہ ہے۔ اجمعین میں بھی جیم کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، حمز کی آواز نہیں آنی چاہیے، اج نہیں کہنا ہے، اجمعین۔ این میں وہی ہماری مدارس وقفی ہے اور یہاں پہ ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یقیناً جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ آیت نمبر 162 دیکھ لیجئے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خا الف مدہ ہے، آپ دیکھیے اس کو پر پڑھنا ہے، فتح قائمہ ہے اور دی میں یا مدہ آ رہی ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فیہا میں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، یا مدہ الف مدہ ہے۔ لا یخفف انڈر لائن کر لیجئے اس کو، لا یخفف نہیں پڑھنا آپ نے، لا یخفف نہیں پڑھنا، لا یخفف لام الف لا۔ آگے خو کو بھی پر پڑھنا ہے، فا کے پر تشدید ہے،
یا کے اوپر ہونٹوں کو گول کیجئے، یخفف آخر فا کے اوپر بھی ہونٹ گول ہو جائیں گے، ضمہ ہے۔ عنہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار ہلکی کریں گے، ہومولو نہیں کہنا، ہوم العذاب، عنہم العذاب، ولا ہم میں بھی لام الف لا ہے، الف مد ادا کیجئے، ہم میں اظہار شفی ہے، یوں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، آگے ضا ہے تو اس کو پر پڑھا جائے گا، ضا، ینظرون، را بھی مفخم ہے ہمارے پاس، اور آگے واو مد ادا کرتے ہوئے مدارس وقفی کر دیں گے ہم۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ لاسٹ آیا ہے آج کی ہماری 163، دیکھ لیجئے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰ، ایلا ہے، ٹھیک ہے، ای حمزہ کی آواز آپ کسرہ ہے، باریک رکھیے گا، الہ، ہا کے پر ضمہ ہے، ان کھول کیجئے، کم میں اظہار شفی کریں گے، الہ واحد، ہوں ہا میں اور ہا میں فرق کیجئے، ہوں میں ادغام الغنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، واحد یہاں پہ اگر آپ نے ساکن کر دیا ہے، اسٹاپ کرتے ہیں تو پھر آپ نے دال کے پر قلقلہ بھی کرنا ہے۔ لا الہ میں مد منفصل جائز ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنے ہیں، الا میں الف مد ادا کرنا ہے، هو الرحمن، را مفخم بھی پڑھی جائے گی اور اس پر تھوڑی سی تکرار ہوگی، صرف 2 بار، هو الرحمن، هو رح، ہا وسط حلق میں چلی جائے گی، اور آگے نررحیم میں بھی اسی طرح سے را مفخم پڑھی جائے گی اور اس پر تکرار ہے 2 بار، پھر رحیم میں ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آخر پر مد عارض وقف کر دیں گے۔ اور لوگو، تمہارا معبود خدائے واحد ہے، ایک ہی معبود ہے، اس بڑے مہربان اور رحم فرمانے والے کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسی عقیدے کے اوپر زندگی عطا فرمائی ہے، پیدا فرمایا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر، یہ ہمارے رب کا خاص انعام ہے، اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی ہماری اس پر اپنی محنت نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کلمے کے ساتھ پیدا کیا۔ ہاں، اب اس کلمے کو قائم رکھنا اور معبودان باطلہ سے ہٹ کے ہر قسم کے شرک سے پاک صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پر مبنی زندگی گزارنا جو ہے، یہ اب ہمارا کام ہے، اس پر محنت ہم نے کرنی ہے، ایون کہ اپنے نفس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، جس چیز پر اللہ کا حکم آ جائے اس کے آگے کسی کو پریفر نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آیات کی تطبیق ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے، ایک بار اس رکوع کو سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا
فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو غلطی خطا ہوئی ہے اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس پاک کلام کو قبول فرما لے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.